الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا
والحمد لله رب العالمين. اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمگیر تبلیغ کا صرف اسلام نہیں. عالمگیر تب انٹرنیشنل عالمگیر کا مطلب ہے انٹرنیشنل یعنی عالمگیر کہتے ہیں پہنچتے تو دنیا تک پہنچے وائی تو دنیا تک پہنچائی جائے گی انٹرنیشنل. تو انٹرنیشنلی کچھ بنائے آج کل انٹرنیشنلی بیماری ہے. آج کل ہر ملک پریشان تھوڑی لگی ہوئی ہے. وینٹیلیٹر خریدے جا رہی ہیں, پانی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دنیا میں یاد رکھیے اللہ کام نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمیں ساتھ لایا جاتا ہے. کرتے نا میں کہتی کشمیریوں کا تصور کیونکہ آج اپنے حالات دیکھیں. اگر ہم کشمیری آج کہتے ہیں 7 مہینے تقریباً 7.5 مہینے 8 مہینے ہو چکے, 7 مہینے سے زیادہ چڑھ چکے ہیں, 10 یا 15. کشمیری جو ہے لاک ڈاؤن, ان کی مارکیٹیں بند, دکانیں بند, ان کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے, وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, ان کے جانے میں, ان کی عزتیں میں, ان کا مال میں چیز محفوظ نہیں. اور ہم اپنی زندگی کو بچانے پہ لگے. اللہ نے بھی کیسے پٹھایا اٹھا پڑھاؤ معیشت. آج صبح جب میں نے سنا ابھی تک کروا رہے ہیں لینے باہر نکلے دکانیں ساری بند کروا دی. نیوز میں تو میں سن ہی رہی ہوں کہ مارکیٹیں بند کروا دی گئی, شاپنگ مالز بند کروا دیے گئے, تفریحی مقامات ویڈیو وغیرہ یہ بند کروا دیے گئے, کوئی نہیں آئے گا. سوچیے وہی لاک ڈاؤن ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا. اب یہ لاک ڈاؤن کس طرح باہر نکلے پتہ نہیں کس ساتھ وائرس ہم تک پہنچ اور ہم بیمار ہو جائیں, زندگی نہ موت کا خوف. یاد کیجیے پہلا سپارہ, اس کے آخری میں کیا کہتے ہزاروں لوگ گھروں سے نکلے موت کے خوف سے. آج ہزاروں لوگ اندر قید ہیں. کل میں نے نیوز سنی کہ دفاتر تک آفیسز کہاں کون سی معیشت آفیسز نہیں کھل رہے, جب کاروبار نہیں کھل رہا, جب کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی خرید نہیں سکتے آپ. ضرور ڈیولپ ہوئی معیشت. اللہ ہمیں قدم قدم پہ احترام دلا. آپ کہہ سکتے ہیں تو میں بھی تو ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی تو ہو رہا ہے, یورپ میں بھی تو ہو رہا ہے, انہیں جہاز کرنا ہے. ان کو ان کے گناہوں کی سزا ہے, ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ان کو ہی سزا مل رہی بیماری کی وجہ سے تو ان کی اپنی کرتوتوں کی سزا ہے. لیکن ہم اپنا تو محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی, اس کی وجہ سے یہ بلا مصیبت ہماری بارڈر کراس کر کے آ گئی. ورنہ اس سے پہلے تک ہماری بارڈر بند تھی. یہ ایران تھا نا جس سے کشمیریوں کے جب انڈیا نے وہ کیا تھا, تو یہ ایران تھا نا جس نے کہا تھا 3 دن 4 دن 5 دن خاموش رہا, ہفتے 1.5 ہفتے بعد اسٹیٹمنٹ آئی کہ انڈیا کشمیر میں بڑا ضروری ہے کیونکہ معیشت ہے وہاں پر. یہی سعودیہ تھا نا
معیشت ہے, ان کا کاروبار, بڑھاؤ کاروبار. یہی سعودی عرب سے کہا, سننا ہی کیا, الٹا مودی کو بلوا کے ایوارڈ دے دیا جس دن اس نے اپنے فوجیوں میں اضافہ کیا اور یہ پیلے اورنج لباسوں والوں یہاں پر تجویزیں بھیجا کرانتیاں اور اس کی تلواریں, مڑی ہوئی تلواریں دے کر جاؤ مارو مسلمانوں کو, اور فوجیوں کو دے دیا کہ مسلمان کو نکلنے دینا کشمیر سے. اس وقت یہی سعودیہ تھا نا جس نے ایوارڈ دیا. تو بولے ہم بھی تو کرتے ہی رہے, ہم بھی ذہنی طور پہ خوف زدہ ہیں. ہر بندہ کہ میرا بچہ, میرا بیٹا, میری شوہر, میرا باپ, میرا بھائی مر جاتا ہے, اللہ اس سے بچائے ہر مصیبت سے. کہ طریقہ تو یہی رہا ہے قوموں کا, اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہی رہی ہے کہ جب اعمال کی سزا ملتی ہے قوموں کو تو پھر اس میں دھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جاتا ہے. جیسے گیہوں کے ساتھ دھن بھی پیسا جاتا ہے. وہ محاورہ ہے نا کہ اچھے برے سب آ جاتے ہیں. بہرحال آئیے اپنے ٹاپک کی طرف. اللہ سے یہاں بھی میں نے کہا ہے کہ 2 رکعت نفل روز پڑھی اور پڑھ کر مانگے, شفا مانگے, اللہ سے تحفظ مانگے اپنے. وہاں بھی آپ لوگ روز 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو لوگ اس مصیبت میں شفا عطا فرمائے. عالمگیر تبلیغ کا موضوع یہ کہ دین اسلام اپنی ممتاز خوبیوں کی وجہ سے, یعنی اسلام کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس کی اقوام عالم کو دعوت. عیسائیت میں وہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ان خصوصیت کی بنیاد پر قوموں کو اپنی طرف بلائیں, لیکن اسلام میں خصوصیت نہیں ہے, اسلام میں موجود. اسلام کی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اطراف عالم مختلف مذاہب کے بادشاہوں کو اسلام کی صحیح لکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خطوط لکھے یا مکتوب لکھتے آپ چاہتے اور لوگوں بادشاہوں کو دعوت اسلام کی اپنی زندگی میں مختلف اقسام کو دائرہ اسلام میں دعوت فرمایا. کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے سرنڈر کیا اور سبمٹ کیا اور اسلام لے کر آئے. یہ عمل کسی کو مذہب کے بانی کی نظر نہیں آتا. نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بادشاہوں کو خط لکھے کہ آؤ عیسائیت کی طرف, نہ موسیٰ علیہ السلام نے خط لکھے بڑے بڑے بادشاہوں, نہ ہی کرشن اور ایشور رام اور جتنے ان کے بڑے بڑے اوتار ہیں, رشی اور منی ہیں, انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور پھر برخلاف اس کے ہر مذہب کے بانی کے عمل میں دعوت غیر اقوام کی نظر آتی ہے کہ ہر مذہب کے بانی نے منع کیا کہ دو لوگوں کو اسلام کی طرف, لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف وہ کبھی نہیں بلاتے. انبیاء معصب یعنی پچھلے نبی کی تعلیمی کتب جہاں تک ہم کو ملتے ہیں ان غیر مذہب کی دعوت سے خالی نظر آتی ہیں. یعنی غیر مذہبوں کو دعوت نہیں دی جاتی تھی. ان مذہبوں کو مذہب والے نبیوں نے اپنے غیر مذہب والوں کو نہیں بلایا, بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں میں اپنے مذہب کی تعلیم دی اور اقوام عالم کی تعلیم میں دعوت عالم کی تبلیغ کا خود رہنے نہ ہو. دعوت عالمگیر تبلیغ نہیں کرتے تھے. عالمگیر تبلیغ سے مراد کیا ہے کہ غیر مسلمانوں کو غیر لوگوں کو مذہب کی طرف بلایا. صرف اسلام میں یہ چیز پائی جاتی ہے, کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اس بات کی تبلیغ, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالمگیر تبلیغی مذاہب نہیں تھے. موجودہ حالات میں بھی ان مذاہب کا مشاہدہ کر لو, کسی مذہب والے کو اپنے واپس آنکھوں کے لیے میناروں پر کھڑے ہوئے غیر مذہب والوں کو نہیں دیکھیں گے. اس بات کا ہے کہ کوئی
عالمی مذہب عالمگیر ضرور والا نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ مسلمانوں کو تقسیم یا محلہ ایسا نہیں، تو اب اس سخت گرفتاری مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ قبل از سارے عالم کو پہلے دعوت اسلام کی نماز پڑھے. کیسے دیتے ہیں دعوت اسلام؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ. بھائی نماز سے پہلے اذان ہونا ضروری ہے. اب جب تک کہ اذان نہیں ہو آپ اذان کا انتظار کرتے ہیں. اذان گویا دعوت قوموں کو کھلا کہ آؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آؤ فلاح کی طرف، کی طرف آؤ، سلاد کی طرف، اقامت دین کے کام کی طرف. سمجھنے بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہر 5 وقت آپ کی دعوت کو سنتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو نہیں جیسے اذان کی آواز میں لوگ ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس بستی سے رہنے والے کافروں کو بھی آواز پہنچتی ہے اور ان کو دعوت دی جاتی ہے آؤ الفلاح، آؤ اسلام کی طرف، فلاح کی طرف آؤ. یہ طریقہ ہے. یعنی کسی مسلمان کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنی نماز سے پہلے دعوت اسلام نہ دے دے. اسی اصول کی بنا پر مسلمان اپنی مسجدوں کے میناروں پر کھڑے ہو کر پہلے دعوت اسلام دیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں. اسی دعوت تامہ کا دوسرا نام اذان ہے، یعنی اعلان جنگ جس کو کہتے ہیں. اس دعوت تامہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ مذہب اسلام عالمی تبلیغی مذہب، اس کا قبول کرنا ہر انسان پر فرض ہے. اگر قبول نہ کرے تو نہ میں جاتے. اسلام کا قبول نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ میں جاتے. ایسی صورت میں ہر مسلمان اس کو مسلل طور پر دلیل دے کر سمجھائے، ایسے پہلے مار کے بلائے، بلکہ دلیل دے کر سمجھائے اور جسمانی طاقتیں اسلام میں انتہائی طور پر اپنی روحانی طاقتوں کو بھی لگائے اور اپنی جسمانی طاقتوں کو بھی اللہ کے کام میں لگائے. اسی وجہ سے پہلے روحانی طور پر تبلیغ کرنے کا فن ہوتا ہے. اپنی ذات ہے مسلمان کہ ان سے بڑھ کر کوئی انسان بڑا نہیں، مسلمان سے بڑا کوئی کسی کا رتبہ نہیں ہوتا، کوئی کافر کا رتبہ مسلمان سے بڑا نہیں ہوتا. اس بڑائی کو دیکھ کر مسلمان. اب دیکھیے اذان کا طریقہ سوائے اسلامی کوئی اور مذہب میں ہے؟ کوئی بلاتے آؤ مندر میں، آؤ عبادت کی طرح، کسی کی طرح. کوئی ہوتے آؤ چرچ میں، آؤ. کوئی آواز میں لگتا ہے طرح مائک لگی ہوتی کسی مسجد کے چرچ نہیں لگی. ہمارے یہاں لازم ہے سب سے پہلے یہ دعوت ہے. یہ صرف اسلام ہی کا وسیلہ رہا ہے. بلاؤ اس طرح آواز. ہندوؤں کے یہاں گھنٹیاں بجا دی جاتی ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی طریقہ ہے. گھنٹی سے پتہ چلتا ہے اب دعا شروع ہونے والی ہے، ہند شروع ہونے والی ہے، ان کی عبادت شروع ہونے والی ہے. عیسائیوں اور ہندوؤں میں مگر کیا ہے کہ مسلمانوں میں واحد مذہب اس کے اندر باہر سے بولا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی بیان. ارے بات سمجھ. اسی طرح سے شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے کوئی تبلیغ کا ایک انداز ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. ہماری پوری جسمانی طاقت کے ساتھ میدان جنگ میں نکلنے کو تیار ہے. ہمارا ظاہر جسم قربان ہے اللہ اس کے رسول پر. آزمانا چاہتے ہو تو آزمان لو. ان فرائض کی ادائیگی کے بعد نماز ہے. روحانی اور جسمانی پوری طاقت اللہ اس کے رسول کی راہ میں لگا دینے کے بعد تھک جائیں، یعنی پوری طاقت اللہ کے دین کی بھی لگا کوشش کرتے کرتے تھک ہے اور آرام کرنے کو بھی شاید اللہ کے حضور کھڑے ہو. آپ کی تھکن خود بخود اتر جائے گی. مدد کرنا، آؤ نماز پڑھو، حیا علی الصلاۃ. خدا سے مدد چاہتا ہے میدان میں دین اسلام پھیلانے کو نکلے. اسی میں فلاح حیا علی الفلاح کہہ کے بلائے. یہ وہ دعوت دین
ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دعوت ہو نہیں سکتی۔ اس دعوت دین میں تمام درجے کے الفاظ گویا شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نجوم اسلام کی حد کر دی ہے۔ اس وجہ سے نے فرمایا جب دعوت تامہ کا اعلان ہو جائے، دعوت تامہ کا اعلان ہو جائے، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، دعوت تامہ کہلاتی ہے کمپلیٹ دعوت، کمپلیٹ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے دعوت کیا ہوتی ہے، دعوت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو دعوت دے تو جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ان سے جو سامنے رکھا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ دعوت تامہ کیا ہے؟ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کس کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں، بس کس کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کا کام کرو۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ جب بندہ وہ کر کے کام کر کے تھک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب دعوت تامہ کا اعلان ہو جائے تو یہ دعا کرو، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ مسلمانوں کو اللہ سے اپنے مطلب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مسلمان سمجھیں، مسلمانوں کو اگر میں مذہب سمجھنے کی توفیق ہو، جب یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے نکل جائیں تو کیا عیسائی اور کیا آریہ اور کیا لنگایت سب اپنے بے ہنگام قدم کو بھول جائیں گے، ان کو دکھ جائے پتہ چل جائے گا، سیکھ لیں گے کہ عالمگیر تبلیغی مطلب کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ عالمگیر تبلیغ کریں، ایک دفعہ بھلا کے چھوڑ دیں بھی بھلانے کی ضرورت ہے۔ یہی جس کو حضور سرور عالم ستائے عرب سے چند انسانوں کے اندر پہنچی دنیا جانتی ہے، تھوڑے محدود ہے کہ کیا مسلمان لاکھوں پر بھاری تھے۔ انسان جب دنیا میں آیا جانور کہاں بھاگ سکتے، جانور انسانوں کے غلام بن گئے۔ جانور کیا ہے؟ ہر چیز آپ کے فائدے کے لیے، وہ غلامی کر رہا ہے، اس کی حدی ہے، اس کا عروج یہ ہے، اس کے معراج یہ کہ وہ آپ انسان کو غلامی کرتے۔ گائے کا کام ہے گوشت کھلائے دودھ دے، مرغے کا کام ہے انڈے دے گوشت کھلائے۔ ہر جانور شیر اپنا کام انجام دے رہے ہیں، چیتا اپنا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے سرکت میں چیزیں شیر کچھ میں مثال دے رہی تھی آپ کو یاد، جس کے اندر انسان کے دین بجا رہا ہوتا ہے، کہ آپ دیکھو سانپ بین بجا رہا انسان کچھ رہا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو یہ طاقت کہ وہ جانور کو نچا لیتا ہے۔ بندر اشارے پر بندر ناچت ہوتا ہے، بھالو وہ جو بول رہا ہے کہتا مطلب اردو نہیں آتی بھالو، لیکن کیا بھالو وہ ایسی تکلیف کر رہا ہو، شیر سرکل سے اپنے کرتب دکھانے والے کی پر کرتب دکھا رہا ہو، شیر گاؤں میں شیر پھاڑ دکھانے کرتب دکھانے۔ اسلام انسان کا غلام بنایا گیا جانور کو، فطرت نے انسان کی غلامی کا مادہ رکھے، ہاتھی سے لے کر چونٹی تک ایک انسان میں بھی آتا غلامی اس طرح نہیں گزار سکتے۔ یہی حال اقوام عالم کا اسلام کی وجود کے ساتھ، جہاں اسلام ہوگا وہاں اقوام عالم کو جھک کر آنا ہوگا۔ اقوام عالم کے انسان مسلمانوں میں غلام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کے مال دولت بچے عورت سب کے سب اسلام کے کام آنے والے ہیں۔ جب اسلام آیا تو سب سارے سامان کو اپنے کام میں لایا، جہاز اور مال غنیمت سب انشاءاللہ تک آ گیا ہے۔ دعوت تامہ کا راز میں مضمر ہے۔ اس طرح مخلوق کائنات سوائے انسان کسی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو دعوت دینے کا اختیار نہیں رکھا۔ انسان ہی انسان کو دعوت دیتا ہے، دعوت دین دیتا ہے، دین کی طرح بلاتا ہے۔ جانوروں میں تو یہی نہیں، نہ جانوروں میں نبی آ گیا
گھروں پر کچھ لاگو ماری گئی، کسی گھروں پر بھی نہیں. نبی آئے ہی انسان، کتابیں آئیں انسانوں کے اندر ہی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے. اسی اللہ رب العالمین نے صرف اسلام میں دعوت عالمی تبلیغ تو نہیں رکھا. یہ کھلی بات ہے کہ ایک آدمی دو طرف مانا نہیں جا سکتا. یہ کھلی بات ہے کہ ایک آدمی دو طرف پکانا نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہوگا ایک ادھر ہی بولا ادھر دیکھ ادھر اس طرف جا سکتا ہے نا. ایک بچہ بلائے گا پہلے اس کے بعد یہی ہوتا ہے نا. یہ کا ہوتا ہے دونوں کی بات ساتھ سنیں نہیں ہے. یہ بات عالمگیر دعوت ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو بھی ہم دیا دعوت دین دو، ہندو بات کو بھی آپ ہوتا لوگ تم ان سب کی طرح بلاؤ، کرسچینٹی کی طرف عیسائیت کی طرف بلاؤ، اسلام آ جائے تو اب اسلام کی طرف کہاں جائے گا. عیسائیت پائے گی اور عیسائیت اچھا مزہ ہے، ہندو مت پائے گی اور ہندو اچھا مزہ ہے، مسلمان کہیں گے اور بندہ کہیں گا سب کہہ رہے اچھا مزہ ہے تو کہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کسی اور مطلب کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ دوسری کر رہی ہے اپنے نبیوں کے عمل کے خلاف کر رہی ہے. آپ کو حضرت علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. مسلمان ترتیب اور تحریر سے پرہیز، لالچ چاپلوسی سے، زن زر زمین سے بچوں کو پکڑ کر اسکول قائم کر کے اپنا دین نہیں پھیلاتے. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے بولیے یا عورت کے ذریعے یا مال دے کر کہنے والے نے کہا. آپ کو پتا ہے کہ کسی نے بتائی یہ بات کافی پرانی 20-25 سال پرانی بات میں اتنی پرانی بات میں بتائی ہوں آپ کو. انسٹیٹیوٹ جاتی تھی سے واپس آس پاس رہی تھی میں واپس آتی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا ہم بس میں ٹریول کر رہے تھے تو نہیں آپ کو نہیں پتا یہاں کیا حالات چرچ وہاں سے خاتون بس گزرتی تھی تو وہاں سے نہیں آپ کو نہیں پتا یہاں کیا حالات ہیں. چلیے میری ماسی نہیں ہوتی یہاں ماسی کسی اور کو کہتے ہیں خالہ ہوتے. وہاں جو ہے نا ماسی کا کانسیپٹ اور گھروں میں کام کرنے والی. چلیے میری جو گھر میں کام کرتی تھی میرے چالی کا شوہر مر گیا اور جس گھر میں وہ رہتی تھی کرائے سے رہتی تھی 4-5 مہینے کرایہ نہیں دیا تو لوگوں نے مارکیٹ کے نکال دیے گھر کے مالک نے مارکیٹ کے نکال تو کرایہ دیتے جاؤ. اب وہ روڈ پر آ گئی جتنا ہو سکا کرتی کہنے لگی. پھر اس کو عیسائی مشنری ملی عورت اس سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کرو. اس کو روٹی بھی دی گھر بھی دیا بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے بھی دیے سب دیے گا. ہم آپ کو بچہ اٹھاتے رہیں گے زندگی یہاں تک کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں اور پراپر اچھی طرح ہم آپ کو یہ چیزیں دیتے رہیں گے شان سے آپ عیسائی. بیچاری اتنی مجبور عورت تھی کہ گھوم رہی تھی اس کا تھا نہیں خاندان تو اس کی مدد نہیں کرتے. دیکھیے لالچ کیا اب عیسائی بن گئی مسلمان سے. اس کو پیسے چاہیے تھے مجبوری تھی اسے اپنے بچے پالنے تھے پیٹ پالنے ریسرچ پانے کے لیے جگہ چاہیے. تو اس بنیاد پر مرتد کرتے ہی کسی طرح کسی کو لالچ ہے آپ عیسائی تو جو ہے آپ کو امریکہ ہی کروا دیں گے. جیسے یہاں پر کسی نے خاتون تھی جنہوں نے قرآن کے اور آپ کی گستاخی کی میں اب وہ تھی عیسائی تھی وہ عیسائی مسلمان. اب اس مسلمانوں میں سر یہ کہ
طرح کی باتیں کرے, غصہ میں معافی دی جاتی ہے, تو اسے بچایا بھی کیا اور اسے باہر کے ملک میں سیٹل کرا دیا گیا, سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں کہیں پر سیٹل کرا دیا گیا. وہاں عیسائیوں کے معاشرہ ہے, کرسچینٹی کا معاشرہ ہے, وہاں پر تو کرتی رہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ اپنوں کو ساتھ بچاتے ہیں, مسلمانوں کو ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے نا تو تمہیں ہم ایسی اونچی جگہ لے کے امریکہ یورپ میں سیٹل کرائیں گے. اس طرح کی لالچ اسکولنگ سسٹم کے ذریعے مسلمانوں کو خراب کرنا. پھر اسی طرح سے عورت کا لالچ دینا. لڑکے وہاں امریکہ یورپ پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پہ چمکتی دمکتی زندگی, سنہری بالوں والی چمکتی انگریز عورتیں والی, اب انہیں اتنی اچھی لگتی ہے, وہ جو ہوتا ہے وہ پیپر میرج کا. اور یہاں تک کہ وہ نہ وہ اسلام کے رہ جاتے ہیں نہ وہ عیسائیت کے رہ جاتے ہیں. یہ لالچ کا طریقہ اسلام میں نہیں. اسلام کسی کو لالچ کے تحت اپنے مذہب کی طرف نہیں جاتا. اسلام مضبوط اصولوں کے تحت بلاتا ہے. دیکھو یہ اچھا ہے, اس لیے اسلام بلاتا ہے کہ آپ دین اسلام کی طرف. سمجھنی بات, کوئی لالچ کے تحت اسلام دعوتیں دی ہے کہ ان صاحب میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اسلام میں ثقافت ہے. روحانی اسماعی دو طاقت سے مسلمان میدان میں آتے ہیں. یہی وجہ تھی جب مسلمان درباروں میں پہنچتے تھے تو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جب کرے تو غلام بن کر کہتے تھے, ورنہ دو ہاتھ تلوار کے آزمانے کے لیے کہتے تھے. سچی چیز تو پوری طاقت سے میدان میں آتی ہے نا, سچ تو پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آتا ہے, وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. باطل چال سے, فریب سے, غیب سے, چوری سے طریقہ میں چوری کے طریقے سے. قرآن کھول لیجیے, قرآن کے ترجمے میں ہر ایک قرآن کھول لیجیے, ترجمہ شروع کرتے ہیں. ترجمے سے ان کانٹیکٹ رہا کریں گے, اپنا تعلق ترجمے سے دور نہ رہیں. آپ ترجمے کے بغیر سے قرآن میں آپ کیا لکھا ہے, ترجمہ تو آپ کو نہیں آتا نا. اگر آپ زیادہ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں, ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھتے. ہمارا 11واں پارہ شروع ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب عرب کی جمع ہے, عربی کی جمع یعنی عرب کے رہنے والے. اعراب بالخصوص عرب کی بدبوؤں کو یا عرب کے دیہاتی کو کہا جاتا ہے. الاعراب اشد, اعراب کفر اور نفاق تو زیادہ شدید. اچھا یاد رکھیے, عرب میں فرق ہے. عرب اور اعراب میں فرق ہے. عربی کئی قسم کے ہیں, عربی کئی قسم کے ہیں. وہ لوگ جو شہروں اور جنگلوں میں بسر کریں وہ سب عرب کہلاتے ہیں. شہروں والے بھی عرب کہلاتے ہیں, دیہاتوں والے بھی عرب کہلاتے ہیں, جنگلوں والے بھی عرب کہلاتے ہیں. لیکن اعراب صرف جنگلوں میں یا دیہاتوں میں زندگی بسر کریں, لہٰذا ایسے علاقوں کے رہنے والے جو وہاں کے گاؤں کے علاقے تو ہوتے نہیں ہیں, وہاں کھیت نہیں ہوتے نا, ان کو اعراب کہلاتے ہیں. عرب ہر کوئی ہوتا ہے, یعنی عرب کا رہنے والا کوئی بھی عرب کہلائے گا. اگر اعراب ہوں گے خاص طور پر گاؤں کے علاقے کے رہنے والے. ان کے بارے میں خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اشد کفران اور نفاق, زیادہ شدید ہے کفر نفاق. یعنی اعراب میں
کو نفاق بہت سخت حسین پایا جاتا ہے. اس لیے اشد و شدید کیوں ہے یہ مزاج کے سخت ہوتے شدید علاقوں میں رہنے والے لوگ مزاج کی شدید ہوتے ہیں یہ سختی جھیلنے کے عادی. اب ان کی مزاج کی سختی ان کے دین میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کیونکہ انسان جب حالات کو گرمی سخت سردی سخت بارشیں سخت اس موسم کو جھیلتے ماحول کی سختیاں جھیلتے کیا ہوتا ہے جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی سخت ہوتے چلے آتے. تو قساوت قلبی کیا ہے سختی کیا ہے تکبر کا نام فخر کا اور حق سے بھاگنے کا گزرنا. پھر اسی طرح یہ دیکھیے قرآن کریم کی آیت فرما رہی ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا. عرب زیادہ شدید ہوتے کفر و نفاق. پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے اشد پورو اہل القبور دیہاتی اہل القبور گاؤں کے رہنے والے کو یہ دیہاتی کو کہا جاتا ہے. اہل القبور قبر والے ہیں مردہ. کیوں مردہ کہا گیا کیونکہ وہ اس ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اور ماحول میں ڈھلنا ناممکن ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بچی وہاں رہتی تھی کراچی میں. بچے میاں بیوی رہتے تھے ہمارے یہاں پڑھنے بھی آتے تھے. ان کی والدہ کشمیری گاؤں آپریشن کرانا وہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں گاؤں نہیں کہتے ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے کار میں ڈال بیچاری جب پکڑا گیا تو ٹانگیں کار کی اس سے بتا رہے کہ ہماری دادی کہ انہوں نے ٹانگیں سے کھڑکی سے باہر نکالی اور 5 ہاتھ سے مار رہی ہیں. انہوں نے بتایا اس کو پکڑ کے کہاں کیونکہ ان کو آپریشن کروانا تھا ان کا علاج کروانا تو کہتے میں جاؤں گی ہی نہیں. طبیعتیں خراب ہو جاتی تھی. اب کیا ہے اس ماحول کی ایسی ایسی بستی آتی تھی جو اس ماحول میں اس ماحول سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی. ابھی دیکھو علم کے لیے اگر علم کی بات ہے تو علم کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے. خیر کی چاہت میں بھلائی کی چاہت میں لوگ نکلا کرتے تھے سفر کرتے تھے. لیکن کیا ہوتا ہے جب اہل عرب میں عرابی جو تھے نا جو بدو اس ماحول کے اتنے عادی تھے وہ کہتے تھے بس ان کے اندر کی جسمانی سختی ان کے سلوک کی سختی کی وجہ اتنے سخت ہو چکے تھے ان کے جس کی وجہ سے ان کے خیر سے زیادہ منافقت آ گئی اسلام لانے کے باوجود بھی. اب یہاں کے دیہات سے مراد وہ بستیاں ہیں جو اہل علم کے اجتماعات اور شہروں کی حاضری سے دور رہتے ہیں. اہل علم کے اجتماعات میں نہیں جانا چاہتے. جیسے نے کہا کہ آپ آئیے اور پڑھیے تو باجی پٹھے کون ڈالے گا بکریوں کو اور گایوں کو. اب علم کے لیے بلا رہے نا آپ کس کے لیے بلا رہے ہیں. آپ 2 گھنٹے کیا بکری مر تھوڑی جائے گی 2-3 گھنٹوں میں. پہلے آپ 9 بجے نہیں آ سکتے 10 بجے آ جاؤ. لیکن کیا ہے وہ دل کی سختی ہے نا. اب اگر 2 گھنٹے پہلے پٹھے ڈال کے آ جائیں گائے یا بکری کو تو 2 گھنٹے میں بکری گائے مر جائے گی اگر پٹھے ہی ڈلیں گے. میں مثال دے رہی ہوں کچھ لوگوں نے جس طرح بات ہوئی نہیں یہ کون خیال رکھے گا. تو کیا ہے کہ یہ سختی کیوں آتی ہے اس لیے کہ ان پہ جہالت چھا جاتی ہے. جہالت ایسی چھائی کہ علم کی طلب ہی نہیں ہے. کوشش ہے ہی نہیں کہ سیکھنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے.
اور الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوں، بیکار قسم کے کاموں میں لگے ہوں. وَأَجِدُوا وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا، ان کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ نہ جائیں. اللہ یعلم، کہ وہ نہ، اللہ کہ نہ یعلم وہ جانے، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یعنی اعراض کفر و نفاق میں اتنے شدید ہیں کہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا اللہ نے حدود نازل کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے. یعنی یہ اعراض فرائض اور سنن کو اور حدود اللہ کو سننا ہی نہیں چاہتے، یہ قرآن و حدیث کو نہیں سنتے. اچھا، یہاں اس سے ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے ہر شہری بہت اچھا ہو، اس سے یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ بعض ہمارا دیہات تو بہت برے لوگ ہوتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے العرب اشد کفرا و نفاقا، عربی تو ہوتے ہی، دیہاتی لوگ تو ہوتے ہی کفر و نفاق میں. شہری بہت اچھے ہیں، قرآن میں تو نہیں آئے گا شہری برے ہیں، شہری بڑے اچھے ہوتے. ایسا بھی نہیں، شہریوں میں بھی بہت برے لوگ. اگر دیہاتیوں میں جہالت یا عیسائی یا ان کے اندر کفر و نفاق کی زیادتی ہوتی ہے تو بعض اوقات شہریوں میں بھی اس کی پوری طرح سے آپ نمائش دیکھ سکتے ہیں. یہ فرمایا گیا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے من یتخذ ما ینفق مغرما، جو لیا جاتا ہے ان سے جو وہ خرچ کرتے ہیں. اعراب میں سے جو یہ زکوٰۃ دیتے تھے یا یہ جو صدقہ خیرات جن سے فطرات ان سے کرنے کو کہا جاتا تھا، یہ کہتے تھے اما برامہ نے چٹھی پڑی ہے، ہم جیسے چارج دیا، جیسے پوائنٹ لگایا گیا. اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کو دینے کو یہ بولتے تھے یہ کیا مصیبت، یہ ہمیں کہتے جہاز پہ جانا ہے تو جائیں جہاز پر، ہم سے کیوں مانگتے. پہلے اعراب کا یہ طریقہ، اسی لیے نے کہا کہ کفر و نفاق میں شدید ہوتے ہیں. ما یتخذ ما ينفق مغرما، وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں. ویتربص، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. بکم الدوائر، تمہارے لیے تم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے، تم مسلمانوں کے لیے دوائر، دائرے سے آفات و بلائیات کے، آلام اور مصائب کے گر جانے کا، کہ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کب مصیبت آئے گی، کہ مسلمانوں کو کب آفت آ کے، یعنی وہ سارے وقت انتظار کرتے ہیں مسلمانوں کو کب جنگ کا سامنا ہوگا، کب یہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کب یہ پریشانی کا شکار ہوں گے. یہاں تک کہ منافقین کا یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے رہتے. جہاں آپ قسم کے بارے میں ذرا سنتے کہ بیمار ہیں یا وہ ہیں تو فوراً وہ کرنا شروع ہو جاتے کہ بس اب تو کچھ نہیں بچے. لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایمان والوں پر آنے والی مصیبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور جو لوگ ان سے قریب ہیں ان کو دور کیا جائے. ایک ایمان والے کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ میں سے میں ہر ایک کو کہتی ہوں اپنی صحت کا خیال رکھیے. آپ صحیح ہیں تو ایک دین کا صحیح ریپریزنٹیٹو صحیح ہے. آپ بیمار ہیں تو دین کا ایک صحیح ریپریزنٹیٹو بیمار ہے، پڑا ہوا ہے کونے آئے ہوئے کر رہا ہے. اپنے اوپر وہ کبھی نوبت نہ آنے دیں کہ آپ کو چادر اوڑھ کے بستر پہ لیٹے پڑے رہنے کی ضرورت پڑے کہ آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، چلا ہی نہیں جا رہا. ایسی بیماری، ایسی مصیبت. یہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو دین والوں سے برے وقت کا استعمال کرتے ہیں کہ کب دین والوں میں برا وقت آئے، کب ان سے لوگ چھٹے. تو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں. پھر اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کی صحت کا، کہ اگر وہ بیمار ہوں گے تو آپ انگیج ہو جائیں گے. البتہ ان کی تیمارداری کو جب ان کے
پاؤں دبانے، سر دبانے، کھانا بنا کے ان کے وقت پر خوراک کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد کا، ان کی دوائی کا خیال رکھنا. تو اپنا خیال رکھیے کیونکہ آپ دین والے ہیں، اور اپنے سے ریلیٹڈ کا خیال رکھیے، اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے جو بھی ریلیٹڈ ہیں ان کا خیال رکھیے، تاکہ آپ کا جو مصروفیت ہے وہ کہیں آپ مصروف دوسری طرف ہوگا تو یہاں توجہ ہی دے پائیں گے. اور دعا کرتے رہیے. تو اہل نفاق کا، اعرابیوں کا یہ حال تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے رہتے اور آفات اور بلائیات کا انتظار کرتے رہتے. اور اعرابیوں کا یہ نظریہ تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو ہمیں جو ہے زکات کی ادا کرنی پڑے گی، کفار غلبہ کر لیں گے ان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا ہی چلے جائیں گے، کفار ان پر قبضہ کر لیں گے اور یہ زکات نہیں دینی پڑے گی. یعنی اس حد تک وہ کفر و نفاق میں شدید تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان کو بری مصیبتیں ہوں گی جو گھیریں گی، یہ بری گردش ان کے ہی خلاف ہوگی، ان پر پڑے گی. جو تمہارے بارے میں برا سوچ رہے اللہ وہ ان پر ڈالے گا. لیکن کیا ہے، لازم ہے کہ ایمان والا اپنے آپ کو ایمان پر استقامت سے قائم رکھے، ڈر کے گھر میں نہ بیٹھ جائے. دیکھیے موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کورونا وائرس سے نہیں مر سکتا. مت ڈرے. متعدی کوئی بیماری نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا متعدی بیماری ہے، ایک دوسرے سے لگ جانے والی بیماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی متعدی بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی حامہ ہے، اور نہ کوئی شگن لیا جانا چاہیے. جیسے شگن سے مراد میں چاہ رہی ہوں مجھے وہ حدیثیں مل جائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. اگر مجھے مل جاتی ہیں تو میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ایک منٹ انتظار کیجیے. اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو خوف ہے نا وہ نکل جائے. جو خوف ہے نا ہمیں لگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ سے مدد طلب کرتے رہی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ میرے رب اپنا آپ میں نے تجھے بیچا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جب میں نے اپنا آپ تجھے بھیجا ہے اللہ تو تو مجھے ضائع کیسے کرے گا کسی بیماری میں. حفاظت کر میری اور مجھ سے ریلیٹڈ لوگوں کی بھی، مجھ سے متعلقین کی بھی حفاظت فرما اور میری بھی حفاظت فرما کہ ان کی وجہ سے میں کام سے نہ رک جاؤں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدوی ولا حامتوں ولا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں، عدوی کہا جاتا ہے ایک بیماری کا دوسرے آدمی کو، ایک آدمی دوسرے آدمی کو لگ جانا. جیسے عموماً کہا جاتا ہے نا کورونا وائرس سانس سے لگ جائے گی، کسی کا سانس پہنچے گی تو لگ جائے گی. تو آپ فرما رہے ہیں لا عدوی. پھر ولا حامتن، حامہ اور عدوی
یعنی بیماری ایک دوسرے سے متعاطی ہونا، لگ جانا، اور سفر کے مہینے کی برائی. آپ تو فرما رہے ہیں یہ تینوں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضور جب ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے تو اس سے دوسرے اونٹ کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، جو متعدی بیماری ہوتی ہے، اس سے ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے دوسرا اونٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ متعدی ہے تبھی تو ہو جاتا ہے. تو آپ سے فرماتے نہیں، آپ نے فرمایا کہ بیمار اونٹ تندرست اونٹ کو بیمار نہیں کرتا. کوئی بیمار انسان تندرست انسان کو بیمار نہیں کرتا. بیماری اللہ نے دی ہے اور تندرست کو تندرستی بھی اللہ نے بخشی ہے. جب آپ کا یقین یہ ہو جائے کہ میرے رب لا خیر الا خیرک، لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کوئی برا یا اچھا جو میرے ساتھ ہونا ہے مگر وہ تیری طرف سے، کوئی بھلائی جو ہونی ہے میرے ساتھ وہ تیری طرف سے ہے. تیری ذات کے علاوہ نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اپنا یقین رکھیے. موت سے ڈرنا چھوڑ دیجیے. موت تو لوگوں کو بستر میں بھی آتی ہے، رات کو سوئے صبح دیکھے مردہ پڑا ہے، ہم سے روح نکل جاتی. اگر اللہ نے موت لکھی ہوگی تو رہتے کیا جائے. ہاں اپنی زندگی کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما تاکہ تیرا کام کرتے رہیں، اور ہم سے متعلقین کو، ہمارے شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارے بھائی، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہمارے جو ہے متعلقین جو بھی ہیں رشتے دار، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. کہ جو برائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. بیماری کوئی نہیں دے سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ فرمایا تھا؟ فہوا، قرآن کریم میں آئے تھے فہوا مرضت فہوا یشفین، نہیں مرضت فہوا یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں اور وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اگر میں بیمار ہو جاؤں، اگر مجھے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ بھی اس کے ایجنٹ سے ہوتی ہے اور مجھے شفا بھی اس کے ایجنٹ سے ہوتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، آپ خوف سے باہر آ جائیں. موت سے ڈرنا چھوڑ دیجیے کہ موت پر حق ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تیری راہ میں کام کرتے ہوئے جان دیں. سب سے پیاری موت یہ ہے. ایسی موت دینا، ایسا نہیں کہ گل سڑ رہے ہیں بیماری سے، لوگ بھاگ رہے ہیں، جنازہ پڑھنے والے جنازہ نہ پڑے کرونا وائرس سے، نہلانے والا نہلائے نہ ہی کرونا وائرس سے. اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے جی لگ نہ جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح نہ ہوگی ہمیں اتنی ذلت کی موت نہ دیں. تیرے راہ میں جہاد کرتے ہوئے، تیرے دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، تیرے دین کو پھیلاتے ہوئے، تیرے قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے، بھلے ابھی زندگی سے تیری اگر تو نے اتنی زندگی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ آپ خزا نہ ہوا تو جان تو دینا بنا ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا اس حالے پہ رکھے تھے. مگر کیا ہے میرا ایسی موت نہ ہو کہ فلاں بیماری سے سڑ کے مر جائے. اس طرح نہ، اس کی دعا کیا کریں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ تمہارے گردش کے ایام کا انتظار کرتے رہیں، تمہاری آفات و بلائیات کا، آلام و مصائب کا انتظار کرتے ہیں، تمہاری موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی یہ موت، یہ آفات، یہ آلام، یہ مصائب ہوں گی. اے کافروں، یہ گویا بددعا کا انداز ہے کہ اے کافروں، گویا اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے، تم ہمارا برا چاہتے، دشمن ہمارا برا چاہتے ہیں، اللہ ان کا برا کرے. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا. اور تو کہو اللہ سننے والا، اپنے لیے بھی دعا کرو، دعا کرو. اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. ومن الاعراب، اور ان دیہاتیوں میں سے،